بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی انتہائی دلچسپ شخصیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہادر ترین شخصیت بھی ہیں۔ خاندان عبد المطلب کو اسلام کی دعوت دی تو کم سنی کے باوجود اپنے بلند پایہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بازو بننے کا اعلان کیا۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے، جس پر کفار حملے کی غرض سے گھات لگائے ہوئے تھے۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ آپ کی تلوار ذوالفقار نہیں پہنچایا۔ ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارزت کے لیے آپ کو بھیجتے اور آپ نے ہمیشہ اپنے انتخاب کو درست ثابت فرمایا۔ غزوہ احزاب میں عرب کے مشہور سورما عمر بن عبدو کے پیدا کردہ سخت ترین صورتحال میں جب غزوہ خندق عبور کرنے کے لیے خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ گاڑ کر مبارزت طلب کرنے لگا، اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کا للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تیار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران گرد و غبار چھا گیا تھا۔ نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادات سے افضل ہے۔ بدر اور حنین ہو یا احد کی جنگ ہو یا پھر کئی روز خیبر کا ناقابل تسخیر مرہب، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کو یقینی بنایا۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی کے دوران نماز حملے میں زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ آپ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جسے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ جان کنی کے اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ ابو ذر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ یہاں ہم تبری سے چند اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا کے پیچھے ہرگز ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ محبت سے فرمایا میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی ہے تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی، میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں حسن اور حسین کی عزت و توقیر کرنا اور ان دونوں کے اس اہم حق کو ملحوظ رکھنا جو تمہارے ذمہ ہے، ان کی بات ماننا، ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حضرت حسن اور حسین سے فرمایا میں تم دونوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے بیٹے تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہر وقت گناہوں کی مغفرت میں طلب کرنا، غصہ پینا، صلہ رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، دین میں تفقہ حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین اور برائیوں سے اجتناب کی دعوت دیتے رہنا اور خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا۔ جب وفات کا وقت آیا تو پھر یہ قرآنی آیات پر مشتمل وصیت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ وہ وصیت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائی جن میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف کی نصیحت تھی۔ معاشرے کے کمزور طبقات یعنی غربا، مساکین اور غلاموں کے بارے میں خاص وصیت فرمائی اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، پشت دکھانے، رشتے کو توڑنے اور تفرقے سے بچتے رہنا، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری، تمہارے اہل خاندان کی حفاظت کرے جیسے اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں۔ وصیتیں ایسی ہیں کہ پڑھنے والے کا دل بھر آتا ہے۔ ان الفاظ پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آپ کی رائے کیا تھی۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کر اس بات کی تلقین فرمائی کہ صحابہ کرام کو ساتھ ملایا جائے، ان سے تفرقہ نہ پیدا کیا جائے اور انہی کے ساتھ رہا جائے، خواہ اس کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی قربانی دینا پڑے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا اور قربانی کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جس پر ملت اسلامیہ قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی مشترکہ مقدس ہستی ہیں جن کے شرف اور مقام مرتبہ پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کی شہادت کے دن امت آپ کی اپنے بیٹوں کو کی گئی وصیت پہ عمل کرنے کا عہد کرے تو یقیناً معاشرہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔